أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم اپنی بعظمت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. ماہ رمضان ماہ عبادت اور اس بندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بہترین روزے دار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پر یہ ماہ رمضان المبارک اگر ہم غور کریں بہت سی چیزوں کے اعتبار سے ہمیں بہتر بناتا ہے. اب تک کہ کئی مجالس میں کئی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو بہترین روزے دار بنا سکتے ہیں، کن چیزوں کا ہم خیال رکھیں. ماہ رمضان المبارک میں ایک اور اہم مرحلہ ہم حل کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی بہترین طریقے سے اسے انجام دیا جا سکتا ہے. اور وہ ایک مرحلہ جو کہ ہر دور کی ضرورت رہا ہے، وہ ایک ایسا معاملہ جو ہر انسان کی آرزو ہے، بالخصوص والدین جو بن چکے ہیں یا والدین بننا چاہتے ہیں، بننے والے ہیں، ان کے حوالے سے کہ ہر انسان اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہے. اور اپنے اولاد کی بہترین تربیت کے لیے یہ ماہ رمضان المبارک میں بھی ہمیں ایک بہترین موقع ملتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بہترین تربیت دے سکتے ہیں. بڑی آسان طریقوں کے ذریعے سے ہم ان کے اندر بہت سی اچھائیوں کو، بہت سی اچھی باتوں کو جو ہے ان کے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں. اس بچے کو اچھائیوں کی طرف لایا جا سکتا ہے. اور ماہ رمضان المبارک جو کہ برکتوں کا مہینہ ہے، کہ جب اس بہترین ہدف کی طرف ہمارا قدم بڑھے گا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے اور اس کے لیے ہم کوششیں بھی کریں گے، تو یقیناً وہ پروردگار عالم ہمارے اس کام میں اور زیادہ ہمیں مدد عطا فرمائے گا. لہٰذا تربیت اولاد کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ماہ رمضان المبارک میں اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے. اور چونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ تربیت اولاد، کہ ہم ہمیشہ اس حوالے سے سوچتے بھی ہیں، بہت کچھ جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ عملی اسے جامہ پہنایا کیسے جائے، اس چیز سے ہم بعض دفعہ دور ہو جایا کرتے ہیں. اور بالخصوص ہم غور کریں تو ماؤں کا زیادہ ایک رول رہا ہے تربیت اولاد میں. بے شک باپ کو بھی تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی، اور ماں کو بھی، دونوں پر برابر ذمہ داری ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ فقط ماں پر ہی تمام چیزیں منحصر کر دی جائیں کہ بچہ بگڑ رہا ہے اور باپ تربیت کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کر رہا، اور جب بچہ بگڑ جائے تو یہ کہے کہ نہیں، یہ تو ساری غلطی میری بیوی کی ہے، ساری غلطی میری اس بچے کی ماں کی ہے. نہیں، بلکہ دونوں پر ذمہ داری اللہ نے رکھی تربیت کی. ایک مرد کو بھی اپنے بچوں کے اعتبار سے، ایک ماں کو بھی اپنے بچوں کے اعتبار سے تربیت کا معاملہ جو ہے اسے بہتر طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ایک ماں کا وقت زیادہ گزرتا ہے بچوں کے ساتھ میں، تو اس وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ طریقے سے اپنے بچوں کو بہتر انداز میں الگ الگ طریقے سے وہ تربیت کر سکتی ہے. ماہ رمضان بھی ایک بہترین راستہ ہے تربیت کرنے کا بچوں کے. اور دیکھیں کہ ہم یہ روزہ ماہ رمضان کا کتنی زیادہ برکتیں لے کر کے آتا ہے، کہ جس کے ذریعے ہم کتنی زیادہ چیزوں کو سیکھتے ہیں. بہت سی اچھائیاں ہیں جسے ہم اپنی وجود کا حصہ بناتے ہیں، اور اپنے روزے کو بہتر بنانے کے لیے برائیوں سے دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں، پھونک کر قدم رکھتے ہیں کہ یہ بھی انجام دے دیں، یہ نیکی بھی انجام دے دیں، تاکہ ہمارا روزہ بہتر سے بہتر ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے جب واجب قرار دیا تو اس روزے کو ہرگز چھوڑنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. البتہ اس اعتبار سے کہ مسافر ہے یا پھر انسان کوئی شدید بیماری میں ہے، تو لہٰذا اس وقت یا کچھ الگ ایسے حالات ہیں کہ جہاں پر اجازت دی جاتی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے انسان. لیکن پھر اس کے حوالے سے دیگر اور مسائل بھی ہیں جنہیں انجام دینا پڑتا ہے. جیسے کہ ایک مسئلہ
پایا جاتا ہے کہ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس وقت بعض دفعہ ایک جنرل بات کہہ دی جاتی ہے کہ نہیں، اگر عورت جو ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس وقت اسے آزادی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اس کے اندر بھی جو باریکی ہے اسے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی صاحب کی توضیح المسائل کا مسئلہ نمبر 1738 مسئلہ اس اعتبار سے پیش کیا گیا ہے کہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا دایا ہو، یعنی کہ ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہے یا پھر دائی وغیرہ ہے کہ جو فیڈ کرا رہی ہے، تو بچے کو اگر مفت بھی دودھ پلا رہی ہے کوئی عورت، تو لہٰذا جو بھی دائی ہو یا ماں ہو، تو اگر اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے یا اس کے بچے کے لیے جو ہے مضر ہو، یعنی بہت بڑا کچھ نقصان اس سے ہو سکتا ہے، بہت بڑا ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے، مضر ہے، بچے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. اس شرط پر اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی جا رہی ہے. لیکن جو چیز خیال کرنی ہے وہ کیا ہے، اسے روزہ یہاں پر رکھنا جو ہے اس پر واجب نہیں ہے، اور ضروری ہے کہ ہر دن کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دے، اور دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرنا بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنے کی جو ہمیں ضرورت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لیکن احتیاط واجب کی بنا پر یہ حکم صرف اس صورت میں ہے کہ جب کہ بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اسی عورت پر ہو، یعنی کوئی اور راستہ نہ ہو، صرف وہی دودھ پلا رہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں، جیسے کہ فیڈر وغیرہ سے بھی بچے پی لیتے ہیں، یا پھر وہ بچہ غذا کھانا اس نے اب شروع کر دیا ہے، اس کے ذریعے اس کا شکم بھر جاتا ہے، یعنی اس طرح کا کوئی راستہ نہیں، پوری طرح سے ڈیپینڈ ہو ماں پر، تبھی اس کے لیے یہ اجازت دی جا رہی ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بچہ اس پر ڈیپینڈ نہیں ہے اور بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور طریقہ ہو، مثلا کچھ عورتیں مل کر کے بچے کو دودھ پلائیں یا جیسے کہ فیڈر وغیرہ سے، تو ایسی صورت میں اس عورت پر روزہ چھوڑنا اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسے روزہ رکھنا ہوگا. یعنی اس کے حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے، اس حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہوگا. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ نہیں بس وہ فیڈ کرا رہی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے آسانی ہے، نہیں، بلکہ اس مسئلے کی باریکی کو سمجھنا ہوگا. اگر بچہ جو ہے اس پر ڈیپینڈ ہے تو پھر اور کوئی راستہ اور نہیں ہے، اسے فیڈ کرانے کا، بچے کو کچھ کھلانے کا، اس کی غذا کا انتظام کرنے کا کچھ اور راستہ نہیں، تب یہ یہاں پر یہ رعایت کی جا رہی ہے. تو بہرحال ایک روزہ جو کہ بہت زیادہ اہمیت جسے اللہ نے دی ہے، واجب قرار دیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ کر کے جو کچھ بھی انسان نیکی انجام دیتا ہے وہ اور زیادہ اس میں اللہ برکت دیتا ہے. اگر ماہ رمضان میں تربیت کے حوالے سے بھی ہم غور کریں، ایک ماں بالخصوص غور کرے، ایک باپ غور کرے، گھر کے دیگر افراد ہیں کہ جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ بچے کی تربیت کے لیے کوشش کریں، تو خدا اس معاملے میں بھی راہ کو ان کی ہموار کرتا ہے. اس حوالے سے چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کا ذکر کہ یہ ضروری کیوں ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ بچپن کی تعلیم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ اس انسان کے دل پر، ذہن پر، اس کی زندگی پر باقی رہتی ہے. اکثر ہم نے یہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو لکھ دیا جائے وہی اس پر باقی رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اگر اس پر اچھی عبارت لکھی جائے تو کتنا حسین ہو جائے، لیکن اگر اسی پر کچھ غلط لکھ دیا جائے، یعنی کہ اگر اسے غلط بچپن سے ہی سکھایا گیا، بچہ توتلی زبان میں گالیاں بک رہا ہے، ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہم اسے بار بار کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے کہو، یہ غلط بات ہم اس سے سکھا رہے ہیں، ہم نے خود جھوٹ کہا اور پھر بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہہ دو کہ ممی گھر پر نہیں یا پاپا گھر پر نہیں، جھوٹ کی ہم نے اسے تعلیم دی ہے. اب جو بچپن سے وہ بچہ سیکھ رہا ہے، آگے چل کر یہی چیزیں اس کے وجود کا حصہ بنیں گی، اور جب یہی چیزیں وہ پلٹ کر اپنے والدین کے ساتھ کرے گا تب اس وقت یہی والدین پریشان ہوں گے کہ ہمیں خود ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور چونکہ اولاد کے لیے خود یہ بات واضح کی گئی ہے کہ اولاد امانت الہی ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم خدا کی امانت میں جو ہیں خیانت کریں. اس کی ذمہ داری جب اللہ نے ہمیں دی ہے، صاحب اولاد بنایا ہے، تو بے شک اس ذمہ داری کو ہمیں انجام دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ماہ رمضان المبارک کے یہ 30 دن جو کہ ایک تربیتی کورس کی مانند ہیں کہ جس میں ہم بچے کو ایک بہترین تربیت دے سکتے ہیں، اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ اور تھوڑا اپنے آپ کو بیدار کر لیں تو اس راہ میں ایک بہترین کامیابی انسان ماہ رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ثواب کے ساتھ ساتھ اس بہترین ثواب کو بھی وہ حاصل کر سکتا ہے.
جیسے کہ ہم دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کی عبادتوں کا مہینہ ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ایک بہترین عبادت گزار بنے، ایک نیک انسان بنے، اور اس کے اندر جو ہے اچھائیاں اس کے وجود کا حصہ قرار پائیں۔ تو روزوں کے ذریعے سے بھی ہم کچھ چیزوں کا اگر خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھیں تو اس میں ہم اپنے بچے کو ایک اچھی ٹریننگ دے سکتے ہیں، ایک بہترین طریقے سے اس کے وجود کو بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بچہ جب ماہ رمضان میں، چھوٹے بچے جیسے 6 سال کے بچے ہم سمجھ لیں، 6 سال کا بچہ ہے، جب وہ ماہ رمضان قریب آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے، یا ماہ رمضان میں جب سب روزے رکھ رہے ہیں، جلدی اٹھ رہے ہیں اور افطاری بن رہی ہے، سحری کے وقت لوگ اٹھتے ہیں، عبادتوں میں مہو ہیں، تو اب جب یہ بچہ 6 سال کا دیکھتا ہے تو اکثر بچے گھروں میں سوال کرتے ہیں امی سے یا والد سے یا دادا دادی سے یا اپنے گھر کے بڑوں سے، بزرگوں سے، بھائی بہنوں سے جو بڑے ہیں ان سے ایک اچھے انداز میں اسے اس بات کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ نہ ہو جائے کہ بچہ پوچھے کہ امی یہ کیا ہے کہ سارا دن آپ کچھ کھاتی نہیں ہیں، یا آپ جو ہے شام کے وقت اتنی بہترین چیزیں بناتی ہیں، یہ افطاری کیا ہوتی ہے، یہ سحری کیا ہوتی ہے، امی یہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ نہ ہو جائے کہ ہم غصے میں ہیں، چونکہ ہم روزے سے ہیں، ہمیں گھر کا کام کرنا پڑ رہا ہے، ہم درس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، کلاسز بھی جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بہت سی عبادتیں کر رہے ہیں، تو یہ تربیت اولاد بھی ایک عبادت ہے۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ اس بچے کو ہم جھڑک دیں اور یہ کہیں خاموش رہو، بہت سوال کیا کرتے ہو اور ہمارے پاس اس کے جواب نہیں، ہمیں کام کرنے دو۔ نہیں، بلکہ ہمیں اس کا جواب ایک خوبصورت انداز میں دینا ہے۔ کچھ وقت اس بچے کو دیں، اس کے پاس بیٹھ جائیں، اسے ایک اچھے طریقے سے ان باتوں کو آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اسے بڑی بڑی چیزوں کے حوالے دیں گے تو وہ ابھی 6 7 8 برس کا بچہ ان چیزوں کو اتنا بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکے گا۔ اسے آسان طریقے سے آسان الفاظ کا استعمال کر کے اسے ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، رمضان المبارک کا اسے صحیح مطلب سمجھایا جائے۔ جیسے اسے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جیسے عام دنوں میں بیٹا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک نیکی انجام دیتے ہو تو وہ خدا آپ سے خوش ہو کر اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے، کہ گویا تم نے اگر مان لو ایک ہوم ورک ایک پیج لکھا اور اس کے بدلے میں اگر تمہیں 10 چاکلیٹ مل جائے تو تم کتنا خوش ہو جاؤ گے، کہ کہا گیا ہو کہ نہیں بس ایک پیج ہوم ورک کرنا ہے تو ایک فائدہ ملے گا، لیکن اگر 10 فائدے مل جائیں تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ اب اسی کے بدلے میں اگر 70 فائدے مل جائیں تو کتنا انسان خوش ہوگا۔ آسان طریقے سے ایگزامپلز کا سہارا لے کر کے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جب کوئی نیکیاں ہم انجام دیتے ہیں، عام دنوں میں جو نیکیوں کا 10 گنا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، ماہ رمضان میں 70 گنا ثواب خداوند عالم ایک نیکی کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ ان چیزوں کو آسان طریقے سے بچے کو سمجھائے، بچے کے اندر بھی ان چیزوں کے متعلق ایک لگاؤ پیدا ہوگا، وہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوگا، جاننے کی کوشش کرے گا، سوال کرے گا۔ بس ہم تحمل کے ساتھ اس بچے کے ساتھ پیش آئیں، غصے کے ساتھ نہیں۔ دوسری چیز کہ ماہ مبارک رمضان کا مقصد کیا ہے، ان روزوں کا مقصد کیا ہے، یہ اسے خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بیٹا دیکھو یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں اس کے معنی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن بھوکے ہیں پیاسے ہیں، بس اس کا مطلب روزہ ہو گیا۔ بھوک اور پیاس تو روزے کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن روزہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم کسی کو برا نہ کہیں، ہم کسی کے سامان کو خراب نہ کریں، ہم اپنے دوستوں سے لڑائی نہ کریں، کوئی بھی غلط کام ہم نہ کریں۔ یعنی جو بچہ اپنی لائف میں اس اسٹیج میں جو فیس کر رہا ہے ان چیزوں کو ہم ایگزامپلز دیتے ہوئے اسے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کو فیس کر رہا ہے اپنی زندگی میں، اسکول میں شرارت کرتا ہے یا شکایتیں آتی ہیں، تو یہ بہترین موقع اس طرح سے سمجھانے کا کہ خدا چاہتا ہے ہمارے جسم کے ذریعے سے بھی کوئی برائی انجام ہم نہ دیں، نہ ہاتھوں کے ذریعے، نہ اپنی زبان کے ذریعے سے۔ یعنی یہ تمام باتیں اسے سمجھائی جائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ٹریننگ مل رہی ہے اور پورے سال پھر پوری زندگی اسی طرح سے ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، یہ ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ پھر ماہ رمضان کی کچھ تاریخی واقعات جو ہیں، جیسے کہ بالخصوص 10 ماہ رمضان المبارک جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات کی تاریخ جو گزری، اس کے اعتبار سے واقعات وغیرہ بچوں کو بتانا، یا پھر جب شبیں آتی ہیں وہ شبیں کہ جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی جو شب ہے، مولائے کائنات کی فضیلت کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے، اہل بیت اطہار کے مقام و منزلت کے اعتبار سے اس بچے کو آسان زبان میں چیزوں کو سمجھانا کہ یہ تاریخ اس ہستی سے مناسبت رکھتی ہے، اس ہستی کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے، یہ ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے، ہمارے امام ہیں، یا اس انداز سے یہ تمام باتیں آسانی کے ساتھ سمجھائی جا سکتی ہیں۔ دوسری اہم چیز کہ اپنے ساتھ
اپنی عبادتوں میں بچوں کو شریک کرنا شروع کریں. یعنی جیسے کہ ماہ رمضان میں ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کا کوئی فرد ہے، بچوں کو بھی کہیں، عام دنوں میں بھی یہ کرنا چاہیے یقیناً، لیکن خاص کر ہم ماہ رمضان میں، چونکہ یہ ایک 30 دن کا موقع مل رہا ہے کردار سازی کا، تاکہ پورے سال اسی پر ہم کام کریں. تو اب بچوں کو انوائٹ کیا جائے نماز پڑھنے کے لیے. چھوٹے بچے ہیں، آمادہ کریں انہیں نماز کے لیے. جیسے کہ مائیں چھوٹی بیٹیاں اگر ہیں انہیں اسکارف دیں، ان کا چھوٹا سا مصلی تیار کیا جائے، اس پر ان کی تسبیح ہو، ان کا سجدہ گاہ ہو ایک علیحدہ، اس طرح سے کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے ہے، اور انہیں نماز کی دعوت دی جائے، اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کیا جائے. بیٹے ہیں تو انہیں نماز کے لیے آمادہ کیا جائے. لیکن ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ جب ہم انہیں نماز کی ٹریننگ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو پھر ہمیں پیشنس رکھنا. یہ نہ ہو کہ ہم سوچیں 2-3 دن سے سکھا رہے ہیں لیکن اسے یہ چیز نہیں آ رہی، اور پھر چوتھے دن ہم نے اس پر جو ہے سختی کرنا شروع کی. نہیں، بلکہ تحمل رکھیں، بچہ ہے، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے سیکھے گا، ابھی عادت پڑے گی. ہو سکتا ہے نماز شروع کرے، وہ تسبیح سے کھیلنا بھی شروع کر سکتا ہے، وہ سجدگاہ سے کھیلنا شروع کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کھیل کھیل میں وہ اٹھ کر چلا بھی جائے. تو ان تمام چیزوں کو تربیت اولاد کے تحت جو بتایا جاتا ہے کہ تحمل کے ساتھ اس بچے کا ساتھ دینا ہے ایسے مرحلے میں. تو ماہ رمضان المبارک اپنی عبادتوں میں بھی بچوں کو ٹریننگ دیں، شریک کریں، انہیں عبادتوں کی عادت ڈالیں. پھر ایک اور خاص بات کہ قرآن مجید کی تلاوت کی محبت اس کے دل میں پیدا کریں. کس طرح سے؟ کہ اگر بچہ چھوٹا ہے بھی، عربک نہیں جانتا پڑھنا، لیکن اسے چھوٹی چھوٹی سوریں یاد کرائیں، چھوٹی چھوٹی سورت اسے یاد کرائیں، اور پھر اس سے سنیں، یا پھر چھوٹی چھوٹی آیتیں اسے یاد کرائیں، ان کا ترجمہ اسے بتائیں. بچے کو کسی ایک موضوع پر کوئی اگر ریلیٹڈ، اس سے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی آیت ہے، اس آیت کو یاد کرایا جائے. چھوٹی چھوٹی آیت، جیسے مثال کے طور پر ان اللہ مع الصابرین. تو اب اس کے متعلق خداوند عالم کا کیا مفہوم ہے، صبر کے بارے میں اللہ کیا بتا رہا ہے، اور صبر کیا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں آسان طریقے سے کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ کوئی چیز مانگتے ہو تو آپ ضد کرتے ہو، تو یہ چیز خدا پسند نہیں کرتا. اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو پیشنس رکھتے ہیں، صبر رکھتے ہیں. اس لیے جب کوئی سوال کیا کرو تو کچھ دیر انتظار بھی کیا کرو. چھوٹی چھوٹی سوریں، ان کا ترجمہ اچھے طریقے سے انہیں یاد کرایا جائے، قرآن کی تعلیمات کی طرف انہیں لایا جائے، اور گھر میں کوئی ایک ایسا وقت معین کیا جائے کہ جب تلاوت قرآن کریم کی جائے، اور اس وقت بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے. پھر سحری اور افطاری کے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں بھی ایک بہترین ٹریننگ دینی ہے. وہ کیا ہے کہ بچوں سے چھوٹے چھوٹے کام لیے جائیں، ان کی عمر کے اعتبار سے. بچہ بہت چھوٹا ہے تو بہت چھوٹے چھوٹے کام لے، تھوڑا بڑا ہے تو اس سے اور زیادہ. کس لیے؟ اس لیے تاکہ اسے ٹریننگ ملے خود مختاری کی، یعنی وہ ڈیپینڈ نہ رہے دوسروں پر، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. خاص کر یہ ماؤں کے متعلق دیکھا گیا ہے کہ وہ بیٹیوں سے تو کام لے لیں گی لیکن بیٹوں کے معاملے میں نہیں. لڑکا ہے یا بہنوں سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی ہے تمہارا، اس سے کیوں کام کرا رہی ہو. لڑکیوں کو کام کرنا چاہیے، لڑکے کام نہیں کرتے گھر کا. یہ ہم خواتین نے خود ہی یہ چیزیں بنا رکھی ہیں کہ لڑکوں کو اس طرح سے آرام دیا، کہہ دیا، اپنی الگ ایک شریعت بنا لی عورتوں نے کہ جہاں پر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ مردوں کو تو گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے، یا لڑکا جو ہے لڑکا ہے تو لہٰذا وہ گھر کے کام نہیں کرے گا. نہیں، بلکہ بیٹی ہے، بیٹا ہے، دونوں کو کہیں افطاری اور سحری کے وقت اچھی ایک ٹریننگ دی جا سکتی ہے کہ جائیں، آپ جائیے اور پانی کی بوٹل بھر لائیے. کسی بیٹی سے کہیں کہ جائیں آپ دسترخوان بچھائیں. چھوٹے چھوٹے کام اس طرح سے ان کی ہیلپ لیں اور انہیں عادت ڈالیں خود مختاری کی کہ بچہ ہر کام کے لیے ماں باپ پر ڈیپینڈ نہ رہے. اس کے اندر یہ چیزیں آنی چاہیے کہ وہ اپنا کام خود کرتا ہو. عام دنوں میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بچے کو اتنا زیادہ ہم جو ہے سست اور کاہل نہ بنا دیں کہ اسکول سے آنے کے بعد اپنا بیگ، اپنا موزہ اٹھا کر اس طرح پھینکتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی چیز کو ماں کرنے کے لیے کہہ دے تو آمادہ نہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے اسے اتنا سست بنا کر رکھا، ہر کام اس کے انجام دیتے رہے. نہیں بیٹا ہے یا بہت دلاری بیٹی ہے تو لہٰذا کیوں اسے کرنے دیا جائے. نہیں، بلکہ بچوں سے حقیقت میں محبت یہ ہے کہ انہیں بھی دیگر چھوٹے چھوٹے ایسے کام کی عادت ڈالی جائے تاکہ وہ اپنے کام کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ نہ ہوں. ایک بہترین اور بھی چیز کہ دوسروں کی مدد کا پیغام بھی ماہ رمضان میں ہم دے سکتے ہیں. دوسروں کی مدد کا پیغام اس انداز سے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم جب افطار اپنے پڑوسی کے گھر میں بھیجتے ہیں یا کسی اپنے عزیز و رشتہ داروں کے گھر میں بھیجتے ہیں تو ہم اسے اس بات کو رک کر کے ایک مرتبہ بچے کو نوٹس کرائیں کہ دیکھو کتنا اچھا کام ہے. خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی سے شیئر کرتے ہیں یا کسی تک پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا دیکھو افطار بھی ہم ہمارے گھر میں جو بنائے ہم چاہتے ہیں فلاں کو دے دیں، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. یعنی اس انداز سے
ہم اس کے اندر یہ کوالٹی جو ہے ڈیولپ کریں کہ دینا بھی سیکھو، فقط لینا نہیں۔ زیادہ تر ہم نے بچوں کو لینا سکھایا ہے، یعنی جیسے بچپن سے بچہ چھوٹے سے بڑے تک کے معاملہ یہ رہا، جو سوال کرتا رہا ہم دیتے رہے، یہاں تک کہ بچہ اگر اسکول جاتا ہے اسے اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی پینسل ہے یا کوئی ربر وغیرہ اریزر وغیرہ ہے اسے شیئر کرنا ہوا، وہ آمادہ نہیں ہوتا، اور ہم خود بچوں سے کہتے ہیں خبردار کسی سے پینسل یہ کسی کو نہ دینا، خبردار یہ اریزر کسی کو نہ دینا، یعنی ہم نے خود اسے روکا کہ وہ دوسروں کی مدد نہ کرے۔ تو لہٰذا ہمیں اس کے اندر اس کوالٹی کو پیدا کرنا ہے۔ برتھ ڈے بھی بچے کا اگر منایا جاتا ہے تو اس میں بھی ہم اسی چیز کو زیادہ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں کہ اسے گفٹس ملیں۔ کتنا خوبصورت ہو جائے نا کہ ہم تھوڑا سا چینج کریں ماحول کو۔ اگر بچہ جب اس کی برتھ ڈے آتی ہے، سالگرہ آتی ہے، تو ہم اسے دینے کی عادت سکھائیں کہ بیٹا چلو تمہارا برتھ ڈے ہے، کیوں نہ آج تمہاری سالگرہ کے دن، آج تمہاری برتھ ڈے کے دن، تمہارے جنم دن کے دن کیوں نہ ہم کسی غریب طبقے کے پاس جائیں، یا غریب بچوں کو چاکلیٹس بانٹتے ہیں، تم اپنے ہاتھ سے بانٹو، یا کسی کو جوس بانٹتے ہیں، یا کسی کو پھل بانٹتے ہیں۔ جب بچہ اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیکھتا ہے، ہم غور کریں اس کے چہرے پر ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے، بہت مسکراتا ہوا، مطلب وہ اپنے آپ میں ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں۔ تو یہ کوالٹی اپنے بچوں کے اندر ماہ رمضان المبارک میں ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اسے دینا سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرے۔ اگر فقط لینا سکھایا، بچپن میں ماں باپ سے وہ چیزیں لیتا رہا، بڑا ہوا پھر ڈیمانڈ کرتا رہا، چیزیں ملتی رہیں، رشتہ داروں سے بھی وہ یہی ایکسپیکٹیشن رکھے گا کہ وہ بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہیں، یہ صفت اس کی اتنی زیادہ، صفت کہیں خصلت کی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ جب شادی ہوگی تو سسرال والوں سے بھی بہت زیادہ جہیز بھی لینے کی توقع کرے گا۔ اور پھر یہی ماں باپ کے جنہوں نے اسے یہ ٹریننگ دی تھی کہ زیادہ تر جو تمہیں کچھ دے وہی تمہارا بہتر انسان ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، تو اب جب یہی ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے اور خود کچھ دینے کے لائق نہیں رہیں گے، تب اس بچے کے اندر چونکہ یہ کوالٹی ڈیولپ کی ہے نا کہ ہمیشہ جو تمہیں دے اسی کی عزت کرو، وہ تمہارا اچھا ہے، اب ماں باپ جب کچھ دینے کے قابل نہیں رہے تو یہ ماں باپ اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، اب وہ ان ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اس انداز سے ماہ مبارک رمضان ایک بہترین موقع، ایک بہت ہی اچھی اپارچونٹی ہمیں مل رہی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں اور بہترین تربیت اپنے بچوں کی کریں، ان کے اندر اچھائیاں، اچھی کوالٹیز، بہترین صفات جو ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں، تاکہ ماہ مبارک رمضان کا پورا فائدہ اپنے روزے کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور اپنے بچے کی تربیت کے اعتبار سے بھی ہم اٹھا سکیں۔ بے شک تربیت اولاد جو کہ بہت ہی اہم مرحلہ ہر انسان کی زندگی میں ہے، اور اولاد چونکہ امانت الہی ہے، اس کا خیال رکھنا اور بہترین طریقے سے اس امانت کو محفوظ رکھنا کہ بہتر طریقے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم جواب دے سکیں کہ خدایا تیری اس امانت کی ہم نے اس طرح سے حفاظت کی تھی۔ تربیت کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کربلا کی مائیں واقعاً کہ ان پر سلام ہو ہمارا، رہتی دنیا تک کہ یہ مثالیں بے نظیر رہیں گی، بے مثال ہے وہ مائیں جو کربلا کی وہ مائیں تھیں کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس دین کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج یہ جو تربیت اولاد کی جا رہی ہے، ایک مسلمان گھرانہ، ایک اہل بیت کا چاہنے والا جو اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ اسے بہتر کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ یہ سفر وہاں جا کر پہنچے گا کہ جہاں اپنے وقت کے امام کی بہتر طریقے سے نصرت ہمارا بچہ کر سکے، ہم کر سکیں۔ یہ جو سفر جاری ہے نا، اس کی منزل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک جا کر ملتی ہے کہ امام کے پاس اپنے بچے کو اس طرح سے پہنچانا ہے کہ امام جس چیز کا سوال کریں ان کی نصرت کے لیے ہماری نسلیں، ہماری اولاد آمادہ ہو، تیار ہو، انکار کرتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ کربلا کی وہ مائیں ہم دیکھیں کہ جو اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کر رہی ہیں کہ ہر ایک بچے کے دل میں شوق شہادت ہے۔ جناب ام البنین ہوں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اس طرح سے تربیت دی ہے کہ بیٹے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے آمادہ کر رہے ہیں، یا جناب ام لیلہ ہوں کہ جناب علی اکبر جیسا بیٹا کہ جو ہم شبیہ پیغمبر تھے، انہیں بھی اس دین کی راہ میں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹی۔ تربیت وہ دے رہی ہیں کہ جناب علی اکبر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اگر حق پر ہیں بابا تو کوئی فرق نہیں اس سے کہ موت ہم سے آ ملے یا ہم موت سے جا ملیں۔ جناب زینب کی تربیت کو بھی سلام ہو کہ جنہوں نے آن و محمد کو قربان کر دیا اس دین کی راہ میں، اور اپنے اس بھائی پر جو کہ اس وقت امام ہیں اور جن کی لیے مددگاروں کی تعداد بہت کم تھی، آن و محمد کو ان کے نذرانے کو پیش کر کے جناب زینب سلام اللہ علیہا شکر خدا کرتی ہیں
ہم کربلا میں وہ ماں بھی دیکھتے ہیں کہ جو جناب رباب سلام اللہ علیہا ہیں۔ جناب رباب وہ ماں ہیں کہ جن کے دامن میں ایک چشماہا تھا، 6 مہینے کا بچہ، اسے کس طرح سے تربیت دی جا سکتی ہے، لیکن ماں نے اپنے شیر کے ذریعے سے وہ وفا بھر دی ہے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جھولے سے ہمک کر بتا رہے ہیں کہ گویا میں ابھی باقی ہوں جو اس دین کی راہ میں اپنی شہادت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں یہ تمام شہادتیں کہ ہم اگر غور کریں، توجہ دیں، تو یہ شہزادے کی جنہیں اجازت ملی تھی مولا حسین سے اور وہ اپنی جانوں کو قربان کر رہے تھے، لیکن انہی میں ایک شہزادہ اور ہے جو کہ جناب قاسم علیہ السلام ہیں۔ انہیں مرنے کی اجازت چچا نہیں دیتے۔ جناب قاسم بے قرار ہو کر اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور تڑپ کر کہتے ہیں اماں مجھے چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ مرحلہ بہت سخت تھا۔ ماں نے بیٹے کو قریب بلایا، کہا تمہارے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ جو کہ دراصل وصیت تھی، ایک تعویذ تمہارے بازو پر باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ جب بہت سخت مرحلہ ہو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے قاسم قریب آؤ کہ اس تعویذ کو کھولا جائے۔ جب تعویذ کھولی گئی، تحریر حسن نگاہوں کے سامنے تھی۔ ایک مرتبہ لبوں پر قاسم کے مسکراہٹ آئی۔ چچا کے سامنے اپنے بابا کی تحریر لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب امام حسن کی تحریر کو دیکھا، ایک مرتبہ بھتیجے کو گلے سے لگایا، مرنے کی اجازت تو دے دی، لیکن یہ قاسم علیہ السلام 13 برس کے سن جن کا تھا، کربلا معلیٰ میں جب رخصت ہوتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، بڑھ بڑھ کر وار کرنا شروع کیا، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب شہزادہ نرغے آدھا میں گھر گیا، آخری وقت چچا کو صدا دی۔ جب امام حسین علیہ السلام قاسم کے پاس پہنچے، منظر کچھ اور نظر آیا۔ اب قاسم قاسم نہ تھے بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔